बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ प्रोफेसर डॉक्टर कामरान अकबर। मेरे चैनल का नाम है परिरान एकेडमी। परिरान एकेडमी में आपको ग्रेड 9, 10 और एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अच्छे लेक्चर मिलेंगे, और 20 के स्टूडेंट्स, 20 के बॉटनी और जोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रिसर्च के हवाले से जो सॉफ्टवेयर्स आपकी रिसर्च में यूज़ होते हैं वो देखने को मिलेंगे। थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे टू वे एनोवा अपने डेटा के लिए रन कर रहे हैं। ये भी पी स्पोर्टनी और जोलॉजी के जितने भी रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 8 या एमफिल, इवन पीएचडी के लिए टू वे एनोवा या मल्टी वेरिएट एनोवा, जो यूनी या सिंगल अनोवा है जिसको वन वे अनोवा कहते हैं। तो अब चूँकि पीएचडी या हाई रिसर्च में मोस्टली टू वे अनोवा या मल्टी वेरिएट अनोवा जिसको मनोवा बोलते हैं, उनकी एनालिसिस होती हैं या अपने डेटा को खूबसूरत बनाने के लिए या बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए ये दो टेस्ट आम है। तो आज पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं टू वे एनोवा को। यहाँ पे मैंने एक डेटा दी है, टेबुलेटेड डेटा है कि ड्रग में ए बी सी 3 ड्रग हैं और डाइट में 1 2 3 4 4 किस्म के डाइट्स है। फिर दो सैम्पल्स है ड्रग ए के लिए 6 एंड 6.8, आप देख सकते हैं कि 2 सैम्पल्स है। इसी तरह डाइट बी के लिए 4.5 एंड 5.2 2 सैम्पल्स है, और इसी तरह सी के लिए भी। जबकि डाइट में फर्स्ट डाइट के नीचे 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट सैम्पल्स आते हैं डाइट 2 ऑल 6 सैम्पल्स पे। इस तरह थर्ड डाइट एंड फोर्थ डाइट भी 6 सैम्पल्स पे अप्लाई होता है। यहाँ पे मैंने ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने ये 3 क्यों लिखा है। ये स्पीसीज सॉफ्टवेयर में जब मैं टू वे एनोवा की एनालिसिस करूँगा तो वहाँ पे इसकी समझ आ जाएगी। अब नल हाइपोथेसिस में एक नल हाइपोथेसिस है, एक अल्टरनेट जो इसके अपोजिट हाइपोथेसिस है। हमारे इस जो डेटा के रिजल्ट्स टू वे एनोवा पे आएंगे या तो नल हाइपोथेसिस पे अप्लाई होगी या अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में 3 ऑप्शन है कि डाइट है सिग्निफिकेंस, डाइट एंड ड्रग्स है सिग्निफिकेंट, और थर्ड में है कि ड्रग एंड डाइट के इंटरेक्शन से डज नॉट इंटरेक्ट, ये इंटरेक्ट करते हैं या नहीं। और इस तरह इन 3 स्टेटमेंट्स के अपोजिट ये स्टेटमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए इनको प्रैक्टिकली जो स्पीसीज सॉफ्टवेयर है उस पर रन करते हैं अपने इस डेटा को। यहाँ पे डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू मैंने इस सॉफ्टवेयर में ओपन है। तो डेटा व्यू में ऑलरेडी मैंने डेटा को पुट किया है, डाइट, ड्रग, डाइट एंड रिजल्ट्स, ये 3 इनके सरनाम हैं। तो रिजल्ट्स तो एज इट इज़ मैंने आप देख सकते हैं 24 सैम्पल्स है टोटल, एज इट इज़ मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स पेस्ट किए हैं इस टेबल से। ये 24 सैम्पल्स है, लेकिन जो ड्रग है तो ड्रग के नीचे मैंने 1 1 2 2 3 3 ये लिखे हैं। इस तरह डाइट के नीचे मैंने 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 1 लिखा है। तो इस 6 टाइम्स 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 ये जो एरो पे मैं दिखा रहा हूँ, ये 1 के नीचे है 6 सैम्पल्स, 1 2 3 4 5 6। तो इस डाइट 1 को मैंने 1 से प्रेजेंट किया है, 2 को यहाँ पे 6 सैम्पल्स को 2 से, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। किस तरह आप देख सकते हैं डाइट 1 1 1 1 6 टाइम्स 1 लिखा है, फिर 6 टाइम्स 2 एंड 6 टाइम्स 3 4 एंड सो ऑन, 4 तक मैंने 6 टाइम्स ये लिए हैं। अब यहाँ पे ड्रग ए के सामने 2 सैम्पल्स है, ड्रग बी के सामने भी 2 सैम्पल्स है, ड्रग सी के सामने भी 2 सैम्पल्स है। तो ड्रग ए के 2 सैम्पल्स, ड्रग बी के 2 सैम्पल्स और ड्रग सी के सामने के 2 सैम्पल्स, यहाँ पे 1 इन 2 सैम्पल्स के लिए 1, फिर बी ड्रग के 2 सैम्पल्स के लिए 2 एंड इन 2 सैम्पल्स के लिए थर्ड या 3 मैंने लिखा है। तो यहाँ पे भी स्पीसीज में यही एक मसला होता है कि डेटा तो रफ हमारे पास बेहतरीन एक तरीके से हमारे रिसर्च के बाद आता है, लेकिन हमने इसको फिर स्पीसीज सॉफ्टवेयर में इंटर कैसे करना है।
تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ 1122 یہاں پہ 2 سیمپلس ڈرگ 1 کے لیے، پھر یہاں پہ 2 سیمپل ڈرگ 2 کے لیے، اینڈ سو آن. یہاں پہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں کہ 1 2 3 سے میں آگے نہیں گیا ہوں. 24 سیمپلس کے لیے ڈرگ کے نیچے یہ لکھا ہے، ڈائٹ کے نیچے بھی 6 ٹائمز 1 6 ٹائمز 2 یہ لکھے ہیں، اور رزلٹ کو میں نے ایسے ہی پیسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو ڈیٹا ویو ہے، ڈیٹا ویو کو اس میں جو کام کرنا تھا وہ تو بس ہو چکا. ویریبل ویو پہ آتے ہیں. ویریبل ویو میں نیم کی جگہ کے نیچے ڈرگ ڈائٹ ریزلٹس یہ لکھے ہیں. میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ ڈرگ اور اسی طرح اپنے ڈائٹ اینڈ ریزلٹس کو لکھنے ہیں. میں آلریڈی لکھ چکا ہوں کہ ٹائم ذرا بچ جائے. پھر ٹائپ کے نیچے نومیرک ہی رہنے دینا ہے. یہاں پہ بہت سارے آپشن ہیں لیکن آپ نے نمبر سے ہمارے پاس تو نومیرک ہی دینا ہے. پھر ویٹ اینڈ ڈیسیملس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. اگر پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 تک ڈیسیمل سے تو 2 تک اکثر ڈیسیملس میں ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کو 2 تک ہی ڈیسیملس میں رہنے دے. لیبل اس کو بھی بس ایسے ہی رہنے دینا ہے. مسنگ کالم سے لائن اس میں بھی کوئی چھیڑ خانی نہیں کرنی. یہاں پہ ویلیوز کو آتے ہیں تو ویلیوز میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 1 2 2 اینڈ 3 3. تو یہ ڈرگ کے سامنے میں نے لکھا ہے. ڈرگ 1 کے ڈرگ اے یا ڈرگ اے کو میں نے اسائن کیا ہے 1 سے، تو 1 فار ڈرگ 1 2 2 اینڈ 3 3. اس طرح 3 اے بی سی کے ڈرگس کو یہاں پہ ویلیوز دی ہے یا اس کی لیبلنگ کی ہے. اس 1 2 3 کا یہی مطلب ہے. آپ یہاں پہ جو میں نے ڈرگ کے نیچے یہ ساری چیزیں لکھ لی 1 2 3، تو آلریڈی یہاں پہ میں نے اس کی لیبلنگ کی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ نیکسٹ پھر ڈائٹ کے سامنے 4 قسم کے ڈائٹس تھے. ڈائٹ 1 2 3 4 اینڈ اس کو بھی میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے 1 2 3 4. کس طرح ایڈ کیا ہے؟ لیٹ سپوز یہاں پہ میں اس 4 کو سلیکٹ کر کے ریموو کرتا ہوں. اگین آپ نے کس طرح اس کو سلیکٹ کرنا ہے کہ ویلیو کی جگہ 4، یہاں پہ لیبل میں بھی 4 8 اور یہاں پہ خود بہت ہی آ جاتا ہے. تو اس کو بھی اوکے کر کے اسی طرح ریزلٹس تو بالکل نیچرل ہے. ریزلٹس میں آپ نے اس کے ویلیو کے سامنے کچھ بھی نہیں کرنی ہے چونکہ وہ تو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. جو ہمارے ریزلٹس ہے تو ان کو نیچرل طریقے سے اسی طرح ہی لکھنا ہے. یہاں پہ میجر میں اسکیل آرڈینل نومینل ہے تو اسکیل کو سلیکٹ کرنا ہے. ہماری سارا جو ڈیٹا ہے وہ اسکیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کو اسکیل پہ فکسڈ کر کے چھوڑ دینا ہے. اب جو ویریبل ویو ہے اس میں بھی سارا جو پروسیس تھا ٹیکنیکل وہ فیڈ ہو چکا ہے. یہاں بھی ڈیٹا بھی سیٹ ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن میں آتے ہیں یا اس کی انالیسس کیسے کرنی ہے. تو انالیسس میں اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے انالائز. تو انالائز کو میں نے پریس کیا. یہاں پہ کمپیئر مینس ہے یہ سمپل جو 1 سیمپل ٹی ٹیسٹ یا 1 وے انووا ہے. تو 1 وے انووا تو ہم کر ہی نہیں رہے. تو یہ جنرل لینئر ماڈل پہ آ کر یہاں پہ اوکے جی یہاں پہ میں دوبارہ اس کو اوپن کرتا ہوں. جنرل لینئر ماڈل اور اس میں یہ یونی ویریبل کو اوپن کر کے پریس کر کے ایک سیکشن کھل جائے گا. تو ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سے ہیں؟ یہ صرف ریزلٹس ہے. یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل میں اس کو وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ریزلٹس ہمارے ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈرگ اینڈ ڈائٹ یا سپریٹ پہ یا ان کے انٹریکشنس پہ. تو اس لیے ہمیں ریزلٹس کو ڈیپینڈنٹ ویریبل میں ڈالیں گے. فکسڈ ویریبل میں یا انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی اس کو کہتے ہیں. اس میں ڈرگ کو شفٹ کرتے ہیں اور ڈائٹ کو بھی شفٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ پلاٹ ماڈل کنٹراسٹ پلاٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ڈرگ کو شفٹ کرتے ہیں ہارزینٹل ایکسس پہ اور ڈائٹ کو بھی ڈائٹ کو فی الحال چھوڑتے ہیں. اسی جو ڈرگ یہاں پہ اس کی ایڈیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈائٹ کو ہارزینٹل ہی ایکسس میں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہارزینٹل ایکسس میں ان کو سلیکٹ اس لیے کریں کہ ڈرگ اینڈ ڈائٹ بوتھ کو کہ یہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہے. تو ڈرگ اینڈ ڈائٹ یا جتنی بھی انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوتے ہیں ان کو
گرافیکل ریپریزنٹیشن یا پلاٹ کے ریپریزنٹیشن میں ہم ایکس ایکسس پہ ڈالتے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے، جبکہ جو ورٹیکل ایکسس ہے ان پہ ڈیپینڈنٹ ویریبلس کو یا ریزلٹس کو پٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ڈائٹ کو بھی ہارزنٹل ایکسس میں نے ایڈ کیا کنٹینیوس، ٹھیک ہے جی۔ اگین انٹریکشن کے لیے میں نے اسی پلاٹ کو سلیکٹ کیا اور ڈرگ کو شفٹ کیا ہارزنٹل ایکسس پہ، اور سپریٹ لائنس میں ڈائٹ کو سلیکٹ کر کے یا شفٹ کر کے سپریٹ لائنس میں ڈال دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ایک انٹریکشن ڈرگ اینڈ ڈائٹ کے دونوں کے درمیان ہمیں مل جائے گی۔ ایڈیشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرگ اینڈ ڈائٹ، ڈرگ اسٹیرک ڈائٹ، تو یہ ایک انٹریکشن ہمیں یہ ٹیپ دیتی ہے۔ پھر کنٹینیو کیا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹراسٹ ہے، پلاٹس ہے، پوسٹ ہاک ہے، تو اس پوسٹ ہاک کو میں پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک اور سیکشن اوپن ہو جاتی ہے، تو ڈرگ کو بھی وہاں پہ شفٹ کرتا ہوں پوسٹ ہاک ٹیسٹ کی جو ٹیپ ہے سیکشن ہے، ڈائٹ کو بھی یہاں پہ بہت سارے ٹیسٹ ہے، یہ سارے ٹیسٹ اہم ہے یا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسٹڈی کون کون سی ہیں۔ تو یہاں پہ موسٹلی بوٹنی اور زولوجی کے اسٹڈی کے لیے، ریسرچ کی اسٹڈی کے لیے LSD یہ والا ٹیسٹ یوز ہوتا ہے، تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور اس کو کنٹینیو کیا۔ اوکے جی، آگے جاتے اس کو میں اوکے پریس کر کے یہ سارے ایک اور سیکشن کھل گئی۔ ریورس اپنی ہی سے اس سیکشن پہ میں آپ کو لاتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ آپشن ہے، سیو کے بعد یہ آپشن ہے، یہ بہت ہی اہم ٹیپ ہے۔ اس آپشن کو پریس کر کے جتنی بھی یہاں ڈیٹا ہے ہمارے پاس، مینز ڈرگ، ان کو وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں، ڈائٹ کو شفٹ کرتے ہیں، ڈرگ اینڈ ڈائٹ ان دونوں کے انٹریکشن کو رائٹ سائڈ پہ شفٹ کیا میں نے۔ اچھا، ان تینوں کو شفٹ کرنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ملیں گے، لیکن جو ٹاپ والا ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس، اس کو میں چیک کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چیک کرنے کے بعد یہاں پہ باٹم میں آپ کو نظر آ رہا ہے سگنیفیکنٹ لیول، پروبیبلٹی لیول 8.05، جو 95% کانفیڈنس لیول ہے یا کانفیڈنس انٹرول لیول ہے، اس کو کہتے ہیں۔ مینز جو ریزلٹس ہے ڈیٹا کے اباؤٹ اگر ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، انٹرپریٹ ان کو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی جو شیورٹی ہوگی وہ 95% ہوگی، اور 0.05 اس میں ادر پروبیبلٹی لیولز بھی ہے، لیکن موسٹلی 0.05 موسٹلی اسٹیٹسٹیشین یا بایومیٹری میں یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو 0.05 پہ ہی فکس کیا ہے۔ کنٹینیو کرتے ہیں پروسیس کو اور آگے جاتے ہیں، سارے ہول سیکشن کو بند کر کے اس اوکے کو پریس کرتے ہیں۔ ریزلٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنریٹ ہو رہے ہیں، بلکہ یہ جنریٹ ہو چکے ہیں۔ اب یہ دو ٹیبلز جو ٹاپ پہ ٹیبلز ہے، بہت سارے ٹیبلز یہاں پہ اور پلاٹس جنریٹ ہوئے ہیں، لیکن کون کون سے ڈیٹا کو ہم نے اس سے لینا ہے یا ان کی انٹرپریٹیشن اپنی تھیسس یا ریسرچ پیپر میں کرنی ہے اپنے ڈیٹا کے لیے، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرگ اینڈ ڈائٹ کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ طریقے سے دی ہے۔ DF یہ یا جو ٹائپ 2 سم آف اسکوئرس ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے دی گئی ہیں، مین اسکوئرس ہے، ایف کی ویلیوز ہے، اینڈ سگنیفیکنٹ جو 0.05 پروبیبلٹی لیول 8.05 کی ویلیوز ہے وہ بھی دی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو 0.05 سے یہ ٹاپ جو ڈائٹ کے لیے ہے، ڈرگ کے لیے ہے وہ بھی 0 ہے، ڈائٹ کے لیے وہ بھی 0 ہے، جبکہ ڈرگ اینڈ ڈائٹ کی جو انٹریکشن ہے وہ 0 نہیں ہے، وہ 0.821 ہے، مینس یہ 0.05 سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو ٹاپ ڈرگ ڈائٹ کے لیے لیول ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے۔ سگنیفیکنٹ مینس کہ ڈرگ کے ایک دوسرے یا ڈرگ کے اثرات ہے، ڈائٹ کی بھی اثرات ہے، وہ ڈفرینٹ اثرات ہے، ڈفرینٹ
ड्रग्स के डिफरेंट असरात है, डिफरेंट डाइट के जो 4 लेवल्स हैं उनकी भी इफ़ेक्ट डिफरेंट है। लेकिन जो ड्रग एंड डाइट के एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ है, रिलेशन है, तो सिग्निफिकेंट नहीं है। मीन्स द ड्रग एंड डाइट हैव नो कंसर्न विद ईच अदर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इफ़ेक्ट्स। तो इफ़ेक्ट्स के बेस पे इनकी कोई एक दूसरे के साथ वो डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेटा यहाँ पे टेस्ट जो 2-वे अनोवा है वो हमें ये रिजल्ट्स दे रहा है यहाँ पे कि 0.21 इज़ मोर देन 0.05। तो जब 0.05 से एक रिज़ल्ट ज़्यादा है तो मीन्स P 0.05 पे ये सिग्निफिकेंट नहीं है, जबकि ड्रग एंड डाइट ये सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह इस डेटा को हम यहाँ से ले सकते हैं और उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इस प्लाट को आप लेते हैं, बहुत सारे प्लाट्स को डिपेंड करता है आप अपने डेटा को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैंने इस प्लाट को लिया और नीचे आप देख सकते हैं इसके नीचे लिखा है ड्रग। तो ड्रग हमारे पास कितने थे? 3 थे, 1, 2 एंड 3। तो इस ड्रग 1 की इफ़ेक्ट ज़रा ज़्यादा है, इस ड्रग 2 की ये बॉटम पे है तो इसकी इफ़ेक्ट कम है, जबकि ड्रग 3 ये सबसे इफ़ेक्टिव है, टॉप 3 पे है। तो इवन आप इस प्लॉट को भी तीनों ड्रग्स की ली वहाँ पे अपने डेटा में थीसिस या स्टडी के पेपर में पेस्ट कर सकते हैं, उनको इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट लेकिन बहुत अहम पॉइंट, ये इस टेबल में ये आपको नज़र आ रहा है 95% कॉन्फिडेंस लेवल। एक लोअर बॉर्डर है या लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड या अपर बॉर्डर जिसको कहते हैं। तो इसकी वजाहत इस तरह है कि यहाँ पे ये जो डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं 0.8342 एंड 1.7158, यहाँ पे मैं सिर्फ इनसे 2 डिजिट्स लेता हूँ 0.83 एंड 1.71। अब अगर मीन डिफरेंसेस, ये जो मीन डिफरेंसेस है इस कॉलम में, तो यहाँ पे एक मीन डिफरेंस है 1.27। ये 1.27 इनकी बीच में आप देख सकते हैं 0.83 एंड 1.7 की बीच में ये 1.2 ये फिगर आता है। तो जब एक मीन डिफरेंस की वैल्यू इन लोअर एंड अपर बॉर्डर की बीच में आता है तो इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट है, या 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये आ सकता है। हम इस पे डिपेंड कर सकते हैं कि ये डेटा इंतहाई सिग्निफिकेंट है या डिफरेंट है, या इनकी इफ़ेक्ट्स एक टेस्ट में या एक एक्सपेरिमेंटल वर्क में अप्लाइड है। तो ये जो सारी डिस्कशन थी ये 2-वे एनोवा पी थी। इसके अलावा जो टेस्ट है मनोवा मल्टी वेरिएट अनोवा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उस पे आइंदा लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।